بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور کیجئے ایک رات زمینوں اور آسمان کی سرحدیں ختم ہو گئیں، وقت کی قید ٹوٹ گئی اور محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کی وسعتوں میں سے ایک ایسے سفر پر بلایا گیا جو انسانی عقل اور تصور سے ماورا ہے۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، پھر یہاں سے 7 آسمانوں کی بلندیوں تک اور آخر کار اللہ کے خاص پرکھ تک پہنچنے والا یہ سفر واقعہ معراج کہلاتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک منفرد اور معجزاتی واقعہ ہے۔ براق کی تیز رفتار سواری، بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت، آسمانوں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں، جنت و دوزخ کے مناظر کا مشاہدہ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے قرب اور ہم کلامی، یہ سب کچھ ایسا ہے جو ایمان والوں کے دلوں کو روشنی اور یقین سے بھر دیتا ہے۔ واقعہ معراج ایک ایسا عظیم و شان معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ واقعہ نبوت کی 10ویں سال پیش آیا، جو عام الحزن یعنی غم کا سال کہلاتا ہے، کیونکہ اسی سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور ان کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ یہ وقت نبی پاک کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ مکہ کے سرداروں نے بھی تو ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے تھے۔ اس واقعے کا مقصد نبی کو غموں سے تسلی دینا اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا شرف بخشنا اور ان کو امت کے لیے اہم احکامات اور ہدایات عطا کرنا تھا، جن میں سے نماز کا اہم تحفہ بھی شامل ہے۔ نبی پاک کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک براق کے ذریعے رات کے وقت لے جایا گیا۔ براق ایک خاص مخلوق ہے جو واقعہ معراج کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں کی جانب لے جانے کے لیے استعمال ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ایک عظیم و شان سواری تھی جو عام انسانی سواریوں سے مختلف اور معجزاتی صفات کی حامل تھی۔ براق نہایت حسین اور چمکدار تھا۔ اس کا نام براق اسی لیے لیا گیا تھا جو لفظ برق یعنی بجلی سے نکلا ہے، کیونکہ وہ بجلی کی رفتار سے زیادہ سفر کرتا تھا۔ براق کی رفتار حیرت انگیز تھی، جہاں اس کی نظر پڑتی وہیں پلک جھپکتے ہی وہاں پہنچ جاتا تھا۔ کچھ روایات کے مطابق براق کا قد درمیانہ تھا، اس کی شکل گھوڑے اور خچر کے درمیانی جانور جیسی تھی اور اس کے پروں کی موجودگی اسے غیر معمولی بناتی تھی۔ اس پر ایک خاص قسم کی لگی ہوئی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آرام دہ تھی۔ رات کا وقت تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس آرام فرما رہے تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حاضر ہوئے اور ارشاد کیا، یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں بلایا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو وہ تیز چلنے لگا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق سے فرمایا، ٹھہرو، تم پر اللہ کے محبوب سوار ہیں۔ یہ سن کر براق خاموش ہو گیا اور اپنا سفر شروع کیا۔ سفر کا پہلا پڑاؤ مدینہ منورہ تھا، جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ مبارک زمین ہے جہاں آپ ہجرت کریں گے اور یہ آپ کا دائمی مقام بنے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں نماز ادا کی اور اس شہر کی طرف محبت بھری نگاہ ڈالی، گویا کہ یہ مقام آپ کے دل میں پہلے سے ہی خاص مقام رکھتا تھا۔ اگلا پڑاؤ طور سینا تھا، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی اور اس جگہ کی عظمت کو یاد کیا۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور انبیاء کی اطاعت کی علامت تھا۔ سفر جاری رہا اور براق بیت اللحم کے قریب رکا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ جگہ ہے
جہاں آسیہ ابن مریم نے اپنی پہلی سانس لی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بھی نماز ادا کی، اور یہ جگہ آسیہ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کی یادگار بن گئی۔ راستے میں نبی پاک نے مختلف اور حیرت انگیز مناظر دیکھے۔ نبی کریم نے خوشبودار ہوا محسوس کی اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ خوشبو فرعون کی بیوی آسیہ اور مشاطہ کی ہے، جنہوں نے اللہ کے دین پر استقامت دکھائی اور فرعون کے مظالم کے خلاف صبر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں دیکھا ایک شخص انہیں کھانے کی دعوت دے رہا ہے، لیکن وہ کھانے میں مصروف تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے وضاحت کی، یہ دنیا کی مثال ہے جو انسان کو اپنی طرف راغب کر دیتی ہے، لیکن جو اسے قبول کرتا ہے تو وہ اپنی آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ بالآخر براق بیت المقدس پہنچا۔ یہ وہی مقام تھا جہاں حضرت سلمان علیہ السلام نے عظیم عبادت گاہ تعمیر کی تھی۔ حضور نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر اللہ کے حکم سے 2 رکعت نماز ادا کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تمام انبیاء کرام صف بستہ کھڑے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اعلان کیا، یا رسول اللہ، آپ تمام انبیاء کرام کے امام ہیں، آگے بڑھیں اور نماز کی امامت کریں۔ سبحان اللہ، یہ ایک غیر معمولی لمحہ تھا جس میں نبی پاک کو تمام انبیاء کا سردار اور رہنما تسلیم کیا گیا۔ اس امامت نے نبوت کی عالمگیریت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو ظاہر کیا۔ بیت المقدس کے مقام پر نبی کریم کا سفر اسراء اپنے عروج کو پہنچا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین سے آسمانوں کی جانب لے جانے کی تیاری مکمل ہوئی۔ بیت المقدس کا یہ مرحلہ اس سفر کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئی روحانی بلندی کا آغاز تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، اب آپ کو زمین کی حدوں سے پرے 7 آسمانوں اور پھر اللہ کے قرب میں لے جایا گیا۔ یہ ایک غیر معمولی سفر تھا جس میں نبی پاک کی عظمت کے مظاہر، انبیاء کرام سے ملاقاتیں، جنت اور دوزخ کے مناظر اور کائنات کی حقیقتوں کا مشاہدہ کیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچے۔ یہاں دروازے پر دستک دی گئی اور فرشتے نے پوچھا، کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، میں جبرائیل ہوں اور یہ ہیں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دروازہ کھولا گیا اور نبی پاک کا استقبال کیا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے تعارف کروایا اور کہا، یہ آپ کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک کو سلام کیا اور فرمایا، مرحبا اے نیک بیٹے اور نیک نبی۔ نبی پاک نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے دائیں اور بائیں جانب دیکھتے ہیں۔ جب وہ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور جب وہ بائیں جانب دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، دائیں جانب جو ہیں وہ میری وہ اولاد ہیں جو جنت میں جائیں گے، اور بائیں جانب میری وہ اولاد ہے جو کہ جہنم میں جائیں گے۔ دوسرے آسمان پر نبی پاک کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ دوسرے آسمان پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور دونوں نے نبی پاک کو سلام کیا اور کہا، مرحبا اے نیک بھائی اور اے نیک بیٹے۔ تیسرے آسمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور فرمایا، مرحبا اے پیارے بھائی، اے پیارے بیٹے۔ نبی پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے غیر معمولی حسن و جمال کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک بڑا حصہ عطا کیا گیا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی نبی پاک کا استقبال کیا اور فرمایا، مرحبا اے نیک بھائی، اے نیک نبی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی نبی پاک کا استقبال کیا اور فرمایا، مرحبا اے نیک نبی، اے نیک بھائی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی نبی پاک کا استقبال کیا اور فرمایا، مرحبا اے نیک نبی، مرحبا اے نیک بھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگے۔ جب نبی پاک نے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان نبی کو مجھ سے زیادہ
उम्मत की रहनुमाई के लिए मुंतखब किया गया और इनकी उम्मत मेरी उम्मत से ज़्यादा होगी। सातवें आसमान पर आपकी मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नबी पाक को खुशामदीद कहा और फरमाया, मरहबा ए नेक बेटे, ए नेक नबी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर के साथ बैठे हैं। बैतुल मामूर एक ऐसी जन्नती इबादत गाह है जहाँ फरिश्ते इबादत करते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, हर रोज़ 70,000 फरिश्ते यहाँ इबादत करते हैं और दोबारा इनकी बारी नहीं आती। सातवें आसमान के बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा ले जाया गया, जो मखलूकात के लिए आखिरी हद है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि इस मुकाम पर सिर्फ आपको इजाज़त है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का ख़ास कुर्ब पहुंचा, जहां अल्लाह ताला ने नमाज का तोहफ़ा दिया। इब्तिदा में 50 नमाजें फ़र्ज की गई, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे पर नबी पाक ने अल्लाह से तख़फ़ीफ़ की दुआ की। आखिरकार नमाजों की तादाद 5 हो गई, लेकिन इनका अजर 50 के बराबर होगा। मेराज का सबसे अहम नतीजा ये था कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी उम्मत के लिए 5 वक्त की नमाजों को फ़र्ज करार दे दिया। ये नमाज अल्लाह ताला से कुर्बत का बेहतर ज़रिया और उम्मत मुस्लिमा के लिए रूहानी तरबियत का अहम ज़रिया है। मेराज के दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया कराम की अमामत की, जो इस बात का ऐलान था कि नबी पाक तमाम अंबिया के सरदार हैं। मेराज के वाक़ये के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का को इस सफ़र की तफसीलात बताईं, तो बहुत से लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया। मुशरिकीन ने इस बात का मजाक उड़ाया और कमज़ोर ईमान वाले लोग गुमराह हो गए। अहम अहले ईमान ख़ास तौर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन इसकी तस्दीक कर दी। इसी वजह से इन्हें सिद्दीक़ का लक़ब मिला। ये वाक़या ईमान वालों के लिए एक आजमाइश बन गया, जिसमें साबित कदम रहने वालों का ईमान मजबूत हुआ। ये वाक़या इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला की कुदरत लामहदूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्म और रूह समेत ज़मीन से आसमानों तक लेके जाना और इतने अजीम मनाजर दिखाना अल्लाह ताला की बेपनाह ताकत का मज़हर है। ये वाक़या मेराज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक रूहानी तस्कीन और तसल्ली का ज़रिया था। अल्लाह ताला ने मेराज के ज़रिए अपने महबूब को अपनी कुर्बत और मोहब्बत का अमली मुज़ाहरा दिखाया, ताकि आपको तसल्ली हो कि अल्लाह इनके साथ हैं। मेराज का वाक़या सबसे बड़ा पैगाम ये है कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है और इन्हें कामयाबी के रास्ते पर चलाना चाहता है। मेराज के वाक़ये ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को ज़ाहिर किया, उम्मत को नमाज का अजीम तोहफ़ा दिया और ईमान वालों के लिए गहरी रूहानी रहनुमाई का सबब बना। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ इजाज़त चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।